تو 30,000 اسکالرشپس تھے میرے پاس. مجھے تقریباً 70,000 اپلیکیشنز آئیں. اور بچوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمام میٹنگز کو میں نے خود چیئر کیا. ہر ہفتے میں ڈاکٹر فرق کو فون کر کے پوچھتی تھی کہ مجھے بتائیں وہ ہونہار اسکالرشپ کب لانچ ہو رہا ہے، کیونکہ میں اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ یہ ایڈمیشنز جب کھلیں تو آپ کے پاس اسکالرشپس ہوں. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ 68 ڈسپلنز کے لیے یہ اسکالرشپس جا رہے ہیں. اس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز دونوں شامل ہیں. اس میں میڈیکل کالجز بھی شامل ہیں. اس کے اندر لمز، فاسٹ، GIK، اس طرح کی تمام جو یونیورسٹیز ہیں. جب وسائل کی کمی کی وجہ سے جہاں داخلہ بچوں کے لیے خواب ہوتا تھا، اب وہ آپ کے لیے خواب نہیں رہے گا. وہ خواب اب میرا خواب بن گیا، بلکہ میرے خواب سے زیادہ وہ میری رسپانسبلٹی بن گئی ہے، میرا فرض بن گیا. اور یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے بچوں کہ 60% آف دیز اسکالرشپس آر گوئنگ ٹو the female students, the girl students. ویسے اس میں زیادہ تالیاں لڑکوں کو بجانی چاہیے. کیونکہ بچے یہ بات سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو اگر ان کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے، اگر ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، میرٹ ہوتا ہے، تو ان کے اوپر سوشل ریسٹرکشنز اتنی لگا دی جاتی ہیں کہ ان کو یہ مواقع نہیں ملتے. بٹ آئی ایم ویری ویری ہیپی کہ ان 30,000 اسکالرشپ میں سے 18,000 لڑکیاں ہیں اور 12,000 لڑکے ہیں. اور اس میں نے کسی شہر کی، کسی ڈیوائڈ کی میں نے تفریق نہیں رکھی. ساؤتھ پنجاب کو 32% اسکالرشپس جا رہے ہیں ماشاءاللہ، نارتھ پنجاب کو 24% اسکالرشپس جا رہے ہیں، اور سینٹرل پنجاب کو آبادی کے لحاظ سے 42% جو ہے وہ اسکالرشپس جا رہے ہیں. اور بچوں، جو خوشی کی بات ہے، جو سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس دیے گئے. آپ میں سے آپ یہاں ہزاروں بچے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بچہ کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ میڈم مجھے کسی سفارش پہ یہ اسکالرشپ ملا. ہم انسان ہیں، ہم ڈفرینٹ فلاسفیز میں، اسکولز آف تھاٹس میں، کریڈز میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، پولیٹیکل بھی ہماری افیلیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے تو بھی مجھے آپ سے پیار ہے، تو بھی آپ کو اسکالرشپ جائے گا. اگر آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے اور کسی اور جماعت سے، تو بھی آپ کو یہی میرٹ ملے گا، یہی اسکالرشپ ملے گا وداؤٹ ڈسکریمنیشن. جس طرح میں نے پنجاب گورنمنٹ کے اندر، گورننس کے اندر، چاہے وہ پولیس فورس ہو، پولیس فورس کے جوان بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آفیسرز بیٹھے ہیں، سب آپ کو یہ بتائیں گے، اور یہاں پر کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں، DC لاہور بھی بیٹھے ہیں، کہ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر، چاہے وہ پولیس کی اپوائنٹمنٹس ہوں یا وہ DCs کی اپوائنٹمنٹس ہو، کمشنرز کی اپوائنٹمنٹس ہو، سیکرٹریز کی اپوائنٹمنٹس ہو، میں حلفاً اس قوم کو یہ بتا سکتی ہوں، اس نئی جنریشن کو یہ بتا سکتی ہوں کہ 10 مہینے میں ایک اپوائنٹمنٹ بھی میں نے آؤٹ سائڈ میرٹ نہیں کی. اسی طرح یہ جو اسکالرشپس آپ کو جا رہے ہیں، یہ بھی 100% میرٹ کو فالو کیا گیا. اور نہ صرف یہ، بلکہ بہت جلدی، کیونکہ آپ میریٹوریس بچے ہو، میں بہت جلدی آپ کے لیے لیپ ٹاپس بھی لے کے آ رہی ہوں انشاءاللہ. تاکہ نہ آپ کے والدین کو اور آپ کو اپنی فیس کی فکر کرنی پڑے، نہ آپ کو ان
ایڈس کی فکر، ٹیچنگ یا پڑھنے میں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوں، کچھ بھی ہو، وہ ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ میں اٹھاؤں گی. اور کب سے ہم لیپ ٹاپس لے کے آ رہے ہیں؟ جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس آپ کے لیے لیپ ٹاپس لے کے. اور 10,000 بائکس اسٹوڈنٹس کو جا چکی ہیں، الیکٹرک بائکس. 20,000 ان دا پائپ لائن ہیں. اور اگر آپ کو اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے ای بائکس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں دوں گی آپ کو. سیاستدان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے عہدے پہ ہے، کتنی اچھی تقریر کر لیتا ہے، کتنا بڑا اس کا قد ہے. سیاستدان کی اور لیڈرز کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی جنریشنز کے اندر، آنے والی جنریشنز کے اندر، اپنی یوتھ کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر کتنا انویسٹ کرتے ہیں. آپ کو امپاور کرنا میری ذمہ داری ہے. کہتے ہیں نالج از پاور، اور نالج سے بہتر امپاورمنٹ کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے لیے آج کا دن انتہائی اہم دن ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں فرام دا کور آف مائی ہارٹ آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن ٹوڈے. ہیپیسٹ ماشاء اللہ. اور ابھی جیسے ڈاکٹر فروخ نے کہا کہ ہم صرف ایکسیس ٹو ایجوکیشن آپ کو نہیں دے رہے. میرا یہ دل ہے کہ آپ کی جو کالجز ہیں، آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ٹیچنگ، کوالٹی آف دا سلیبس بینگ ٹاٹ، وہ سب جو ہے آپ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس 65% یوتھ ہے اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھتی ہے. اگر اتنی خوش قسمت ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں. لٹریسی ریٹ بھی ہمارا بہت ڈسملی لو ہے، اس پہ بھی ہم دن رات میں کام کر رہی ہوں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری اتنے اچھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، لیکن انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم کہیں بھی فگر نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ ایک وعدہ میں آج کر کے جا رہی ہوں، اور اگلے 5 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز کی جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے اس کو ہم امپروو کر کے جائیں گے. اور جو ہم ابھی نواز شریف انٹرنیٹ سٹی میں بنا رہی ہوں، پاکستان کی پہلی انٹرنیٹ سٹی ہے لاہور میں، وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے ایک الگ سے میں نے لینڈ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا. اور میری پوری کوشش ہے کہ جو ورلڈ ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپسز ہم لاہور میں لے کے آئیں، تاکہ بچوں کو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تعلیم ہے، گلوبل سٹینڈرڈ کی جو بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم دی جاتی ہے، وہ میرے بچوں کو یہاں پر پاکستان کے اندر اویلیبل ہے. مجھے رانا سکندر کے تھرو آپ کا میسج ملا جس میں آپ سب نے یہ کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں باہر جا کے بھی پڑھنا چاہتے ہو. تو میں آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہوں. وہ تھوڑا مہنگا پروجیکٹ ہے، لیکن آپ سے زیادہ مہنگا میرے لیے کچھ نہیں ہے، آپ سے زیادہ پریشس میرے لیے کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگر آپ کو اپنے میرٹ پہ کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دنیا میں مل جاتا ہے پاکستان سے باہر، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا پورا خرچہ ہم اٹھا لیں. میرے جتنے بھی منصوبے ہیں اس میں سینٹر آف جو میرا فوکس ہے، جو نیوکلیس ہے تمام منصوبوں کا، وہ آپ سب ہو. اور میں آئی کی ناٹ ایمفسائز انف، چاہے وہ ای بائکس ہوں، چاہے وہ اسکول کالج کی بسز ہوں، یا نواز شریف انٹرنیٹ سٹی ہو، یا وہ کوئی بھی منصوبہ ہو، چاہے وہ اسموگ میٹیگیشن ہو، انوائرمنٹ کی بہتری ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو،
ہر جگہ ہم نے ابھی ہزاروں انٹرنز جو ہیں وہ رکھے ہیں 60,000 پر منتھ, اور وہ سارے انٹرنز جو ہے وہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹیز سے کالجز سے ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلے. اور بچوں, یہ جو آپ کو اسکالرشپ ملا ہے یہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی محنت سے اپنے میرٹ سے حاصل کیے. یہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کی امانت ہے, پنجاب کا پیسہ ہے, پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کے عوام کی امانت ہے, آپ کی امانت ہے. لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھوں گی, کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ کون سا اپنی جیب سے پیسہ دیا ہے, عوام کا پیسہ ہے, عوام پہ لگ رہا ہے. بالکل میری جیب سے نہیں جا رہا, عوام کا پیسہ ہے, عوام پہ لگ رہا ہے. لیکن میں بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ عوام کا پیسہ یہ ہے تو یہ عوام کا پیسہ پہلی حکومتوں کے پاس بھی تو تھا نا. وہ پہلی حکومتوں کے پاس بھی تھا, وہ آپ تک کیوں نہیں پہنچا؟ اگر آپ تک پہنچا ہوتا تو کئی لاکھ بچے, کئی کروڑ بچے ابھی تک پڑھ چکے ہوتے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے آج. اور بچوں, آج میں یہاں کھڑے ہو کے فرسٹ ٹائم یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں, دھیان سے میری بات سننا. سن رہے ہو نا؟ نہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ایسے نہیں. میں آج آپ کو یہ اعلان کر کے جا رہی ہوں, اس کو چاہے میرا اعلان سمجھ لو. اعلان میں جو کرتی ہوں, جو وعدہ کرتی ہوں اس کو پورا کرتی ہوں, کیونکہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا کرتی ہوں. میں نے آپ سے اسکالرشپس کا وعدہ کیا, میں آج اسکالرشپ 8-9 مہینوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اسکالرشپس لے کے. لیپ ٹاپس بھی لے کر آ رہی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ میں آج صبح جس منصوبے پہ کام کر رہی تھی, میں صرف آپ کی یہ 3-4 سال کی تعلیم نہیں دیکھ رہی, اس سے زیادہ بھی اس کے بعد آپ ماسٹرز کریں گے, کہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپینسز ہم اٹھائیں گے آپ کے. لیکن آج میں کچھ اور کہنے لگی ہوں. میں نے آپ کی لائف کا اینڈ ٹو اینڈ سلوشن بطور چیف منسٹر, بطور آپ کی ماں کے, اٹ از مریم نواز شریف رسپانسبلٹی. آپ آج تعلیم حاصل کر کے ڈگری لے کے باہر سڑکوں پہ پھرتے رہو, آپ کو نوکری نہ ملے تو بھی یہ ہمارا فیلئر ہے. آپ کوئی تعلیم حاصل کر کے آپ اپنے لیے کوئی روزگار کمانا چاہو, کوئی جاب کرنا چاہو, کوئی کاروبار کرنا چاہو, اور اگر آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی تو بھی میری ذمہ داری ہے, میری ناکامی ہے. تو آج سے میں نے اس اسکیم پہ کام شروع کیا. آج صبح میں اپنی فرسٹ میٹنگ کر کے آئی ہوں کہ جب آپ ایک ڈگری لے کے نکلو تو ایک تو آپ کو جاب اپرچونٹی بھی ملے, آپ کو باہر نہ جانا پڑے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے بچے اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں ایک بہتر زندگی کی تلاش میں, بہتر اپرچونٹیز کی تلاش میں. یہی جو ہماری توانائیاں ہیں, یہی جو ہماری انرجیز ہیں, یہی جو ہماری ایفرٹس ہیں, یہی جو ہماری محنت جو ہم باہر جا کے کرتے ہیں, اگر ہم اپنے ملک میں کریں تو آپ سوچو ہمارا ملک کتنا ترقی کرے گا.